اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور سیریز اباؤٹ صحابہ's لائف ٹیلز آف ایکسلنس. اور اب تک ماشاءاللہ میں 4 گریٹ صحابہ کی زندگیاں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں ان اے ویری شارٹ اینڈ پریسائز وے. There have been books written about these great people: Abu Bakr Siddiq, Umar bin al-Khattab, Usman Ghani and Ali bin Abi Talib رضی اللہ تعالیٰ عنہ. So you should be reading those books. I just wanted کہ میں ایک ہائی لائٹ دوں ان کی لائف کی اور وہ چیزیں جو مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا, ان کی جو کوالٹیز جو میں ایمولیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ آپ تک لے کر آؤں. اور یاد رکھیں کہ ہر صحابی میں مشترکہ بہت سی کوالٹیز ہیں, یعنی کہ there are so many qualities which are common in every sahabi, but remember that as well کہ every sahabi has a unique quality as well. ابو بکر صدیق, ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ان کی معاف کرنے کی ایبیلٹی, ان کی اللہ رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی ایبیلٹی. اینڈ دین عمر بن الخطاب, ان کا جسٹس کا ایلیمنٹ, اپنی اولاد سے بھی جسٹس کرنے کا ایلیمنٹ. عمر دا جسٹ, نان مسلمز بھی انہیں اس جو ہے وہ لقب سے ابھی تک پکارتے ہیں. اور اس دور کے کرسچن جیوز نے کتنی تعریفیں کی عمر بن الخطاب کی. پیپل یوز ٹو وش کہ یہ شخص ہم کو رول کرے. اینڈ دین اوبیسلی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, his generosity, his benevolence and obviously his modesty. And then Ali bin Abi Talib, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, ان کا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ, ان کی بریوری, ان کا کریج, ان کی ڈگنیٹی. علی دا مین آف ڈگنیٹی. علی حق کہنے سے نہیں ڈرتا, علی حق کے لیے لڑنے سے نہیں ڈرتا. کیا بات ہے, کیا سینٹنس ہے, کیا الفاظ ہیں اور کیا ہی مقام ہے. تو مائی ڈیئر یوتھ, ٹرسٹ می کہ اگر آج کل آپ فری ہو, آپ کے پاس ٹائم ہے, ظاہر ہے لاک ڈاؤن ہے, آپ کی یونیورسٹیز اس طرح سے نہیں ایکٹیو, آپ کے اسکول کالجز اس طرح سے نہیں ایکٹیو, ان چھٹیوں میں صحابہ کی سیرت پڑھ لیں. بائی بکس, آئی کین ریکمینڈ یو بکس انشاءاللہ, اینڈ ادر پیپل کین آلسو ریکمینڈ ان کمنٹس. بٹ دارالسلام کی کتابیں بہت اچھی ہیں صحابہ کی سیرت کے حوالے سے. ڈو چیک دیم آؤٹ. اینڈ آلسو یو کین چیک آؤٹ many lectures regarding the lives of Sahaba, but I will recommend you some book. حضرت عمر بن الخطاب پہ تو عمر فاروق ایک کتاب ہے, وہ ضرور مطالعہ کریں اس کا. خالد بن ولید دا گریٹ مین, ان کے بارے میں پڑھیں. علی بن ابی طالب کی لائف کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں, عثمان غنی کے بارے میں, ابو بکر صدیق کے بارے میں. سو الحمدللہ 4 صحابہ کی جو زندگی کے کچھ ایک ہائی لائٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے لایا. اور آج جس صحابی کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں, that sahabi is sometimes famous for the wrong reason. People think that he was very ugly. You know, people talk about him like that, کہ he was a black slave وغیرہ وغیرہ. آج میں کچھ آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کو حیران کر دیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. So yes, today I am going to talk about, after the 4 great Sahaba, in my list is بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا صحابی جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال ٹیل می سم ڈیڈ وچ یو ڈو بیکاز آئی ہرڈ یور فٹ اسٹیپس ایون بیفور می ان جنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھوڑا ہے جس پر بیٹھ کے اللہ کے نبی جنت میں انٹر ہوں گے, اس کی ظاہر ہے جو وہ انہوں نے پکڑی ہوگی اور وہ گھوڑے کو چلا رہے ہوں گے. دیٹس وائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہرڈ ہز فٹ اسٹیپس ایون بیفور ہم ان جنہ. تو حضرت بلال سے کہا کہ ٹیل می کیا ڈیڈ ہے تمہارا. تو حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سے میں اسلام میں آیا ہوں میرے خیال میں جو سب سے بیسٹ ڈیڈ میں کرتا ہوں وہ تحیۃ الوضو ہے. ٹیک دس ڈیئر یوتھ. جو لوگ رات کو جنہیں نیند صحیح سے نہیں آتی ہے, رات کو جو کسی ایڈکشن میں پھنسے ہوئے, کسی گناہ میں پھنسے ہوئے, کسی پرابلم میں ہیں, ٹیک دس سنہ آف بلال صلی اللہ عنہ, اپلائی دس, ٹرسٹ می اپلائی دس, اور پھر آپ بتائیے گا فرق پڑا کہ نہیں پڑا. وضو کریں رات سونے سے پہلے, وضو کر کے 2 نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد سوئیں. اینڈ دین سی کہ آپ کو کیسی نیند آتی, دین سی آپ فتنے سے کیسے محفوظ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. سو ہی سیڈ یا رسول اللہ دس از واٹ آئی ڈو. سو مے بی بیکاز آف دس اللہ سبحانہ تعالیٰ آنرڈ می فار دس کہ میں آپ کے گھوڑے کو پکڑ کے میرے فٹ اسٹیپس کی آواز آ رہی ہے جنت میں. سو دس گریٹ صحابی بلال ابن رباح
let me tell you, he was an extremely handsome man. That's why I said that sometimes he's famous for the wrong reasons. Many few people know he was the son of a princess. He was the son of, उनकी जो वालदा थी वो एबिसीनिया की प्रिंसेस थी. इनके जो वालिद थे रबा वो अरब थे. तो इनके वालिद अरब थे रबा, और इनकी जो वालदा थी वो प्रिंसेस थी, और दे बोथ ऑफ देम बिकेम गॉट सोल्ड आउट एज स्लेव्स. जब ज़ाहिर है कि अब्राहा ने हमला किया था इन द ईयर ऑफ द एलिफेंट एबिसीनिया में, तो he captured both of them, he made them slaves and they were sold in the marketplace of Medina, of Mecca, जहाँ पर एलीट क्लास ने इनको परचेज़ किया था. याद रखें कि एलीट क्लास हमेशा एलीट स्लेव्स ही परचेज़ करते. तो ज़ाहिर है कि प्रिंसेस थी इनकी वालदा, और इनके वालिद बहुत ही ऑनरेबल इंसान थे. तो ये कितने दुख की बात है कि इंसानियत ने एक ऐसी सोसाइटी बनाई थी कि पढ़े लिखे लोग और इंतहाई ऑनरेबल लोग जो है वो स्लेव्स बन जाया करते थे. जब कोई जालिम आदमी किसी कंट्री पे हमला करता था तो वहाँ के लोगों को स्लेव ले लेता था. एंड इस्लाम एंडेड स्लेवरी. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है स्लेव्स को आज़ाद करने का. और पीपल से कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ टेररिज्म. इस्लाम एक्चुअली ब्रॉट फ्रीडम टू ह्यूमैनिटी. सो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया स्लेव्स को फ्री करने का, और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को भी फ्री कराने वाले अबू बकर सिद्दीक थे. बहरहाल हज़रत बिलाल को परचेज़ किया था उमैया बिन खलफ ने, और रीज़न ये थी कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु में वो किंगली क्वालिटीज़ थी. ही वॉज एन एक्सट्रीमली मस्कुलर मैन. ही वॉज ब्लैक बट ही वॉज वेरी हैंडसम. ही हैड हेज़ल कलर्ड आइज़. सहाबा कहते हैं कि वंस यू लुक इन द आइज़ ऑफ बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु यू वुडंट वांट टू लुक बैक, or you wouldn't want to turn away your gaze. Such were his eyes, so dashing, such a dashing personality. We believe that since he was black, he must be ugly. Many of us believe that, but he was a very handsome man, and he was a man of great etiquettes, great qualities. उनकी वालदा ने उनकी बड़ी ज़बरदस्त तरबिया की थी. That's why he was sold out to the elite class of Medina, of Mecca. तो उमैया बिन खलफ जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत जुल्म करता था बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पे. लेकिन जब इस्लाम कबूल किया बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और उमैया बिन खलफ की ना बातें सुनते होते थे बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, और ही यूज्ड टू listen to these chiefs, the chiefs of Quraysh when they were talking with Umayya bin Khalaf with regards to Rasulullah. वो सुनते थे कि कोई शख्स मोहम्मद ही क्लेम कर रहा है कि वो नबी है, मैसेंजर है, और उनकी कुछ टीचिंग सुना करते थे ज़ाहिर है इनके मुंह से. तो he got impressed, his heart recognized the truth and he accepted Islam. और फिर जो जुल्म की दास्तान है, किस तरह उस खबीस ने, उमैया इब्न खलफ ने इनको टॉर्चर किया. सबसे पहले ही स्टार्टेड बाय डिहाइड्रेटिंग हिम. इनको बंद कर दिया. ये अहदुन अहद कहा करते थे, अहदुन अहद, कि ही इज़ वन, अहदुन अहद. और आपको पता है कि दौरे खिलाफत में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि आप यही नारा क्यों लगाते थे अहदुन अहद. तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे कुछ और पता ही नहीं था अल्लाह के बारे में, एक्सेप्ट दैट ही इज़ वन. मेरी फितरत कहती थी अल्लाह एक है, मेरी फितरत कहती थी अल्लाह एक है. बहुत से नॉन मुस्लिम्स की फितरत कहती है कि गॉड एक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वो फंसे हुए बुतों की पूजा करने में और बातिल खुदाओं की पूजा करने में. बहरहाल ही यूज्ड टू से गॉड इज़ वन, अहदुन अहद, अहदुन अहद. वो डिहाइड्रेट करता था बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को, भूखा रखता था 3-3 दिन, 4-4 दिन. जब वो बिल्कुल बेहोश होने वाले हो जाते थे, स्पिट करता था उनके मुंह पे, आइडल्स को लगाता था उनके मुंह पे और कहता था कि मानो ये तुम्हारे खुदा हैं, ये उज़्ज़ा और लात ये तुम्हारे खुदा हैं, चूमो इनको. लेकिन वो एक ही बात करते थे, अहदुन अहद, अहदुन अहद, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ वन. और फिर उसने नेक्स्ट स्टेप लिया, कॉलर डाला बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के गर्दन में, जैसे एक जानवर के गर्दन में हम कॉलर डालते. कॉलर डाल के, आयरन का कॉलर, लोहे का कॉलर, आयरन का कॉलर डाल के बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को घसीटता था मक्का की रोड्स में और दूसरे स्लेव्स को दिखाता था. और फिर आयरन गरम करके, लोहा गरम करके बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को लगाया जाता था और उनकी चीखें दूर दूर तक जाती थी, लेकिन एक ही सेंटेंस लबों पे, अहदुन अहद, अहदुन अहद, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ वन. और फिर जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे
اور استقامت میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے. دین واٹ ہی ڈیڈ کہ اپنے غلاموں کو, باقی غلاموں کو کہا کہ اس کے اوپر ایک بہت ہیوی پتھر رکھو, لیٹ اس کرش ہم. تو صحرا میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا اور وہ دباتے تھے اوپر سے سلیو, کرش کرنے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو. اسٹل ہی وڈ سے احد 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 احد, اللہ اکبر. ایسے ہی مقام نہیں ہے. اور ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی حضرت بلال کے ایمان کی, ان کی استقامت کی, ان کی محبت کی. ابو بکر صدیق فوراً گئے اور امیہ بن خلف سے کہا کہ میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں, میں ان کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. امیہ بن خلف نے بڑے فخر سے کہا کہ 10 درہم, اور 10 درہم اس دور میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی ایک سلیو کے لیے. ابو بکر صدیق نے بغیر سوچے سمجھے پیسے نکالے اور کہا یہ لو 10 درہم. امیہ بن خلف ہنسنے لگا, کہتا بے وقوف, اگر تم مجھ سے آرگیو کرتے, بیکاز ٹو می ہی از ورتھ لیس بلال, اگر تم مجھ سے آرگیو کرتے اور 1 درہم پہ بھی اس کو پرچیز کرتے تو آئی ووڈ ہیو سولڈ. تو ہنسنے لگ گیا کہ تم بے وقوف. ابو بکر صدیق نے ریپلائی میں پتہ کیا کہا؟ ہی سیڈ کہ امیہ اگر تم مجھے 100 درہم بھی کہتے میں اس کو خریدتا. اللہ اکبر. لک ایٹ دا پیراڈائم شفٹ, لک ایٹ دا آنر ابو بکر صدیق اینڈ مسلمز آر گیونگ ٹو بلال. یہ اتنا قیمتی شخص ہے, یہ اتنا قیمتی شخص ہے, میں اسے 100 درہم میں بھی تم سے خریدتا. ہم لوز ہی نہیں کر سکتے ایسا شخص, ایسا ٹیم پلیئر ہم کیسے لوز کر سکتے ہیں؟ اللہ رسول کے لیے اس کی اتنی وقت ہے, اتنی وقت ہے, یہ ڈائمنڈ ہے, یہ ہیرا ہے, تم اسے پہچان نہیں رہے ہو. اینڈ ہی پرچیزڈ ہم رائٹ دے رائٹ دین سیٹ ہم فری. اور آپ کو پتہ عمر الخطاب کیا کہا کرتے تھے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ ہی یوزڈ ٹو سے سیدنا و سیدنا, کہ دس از اے سلیو, دس از آور ماسٹر سیدنا, دس از آور ماسٹر سیٹ فری بائی آور ماسٹر سیدنا. ابو بکر کو سیدنا کہہ رہے ہیں اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں. کیا آنر ملا, کیا اسٹیٹس ملا انہیں مسلم کمیونٹی میں. خدا کی قسم آج کمپیئر کر لیں, دل سے بتائیں, کیا ریلیجس لوگ ساری ان میں خامیاں ہونے کے باوجود کیا آپ کو باقیوں سے نرم دل اور باقیوں سے بہتر نہیں لگتے؟ سچ بتائیں. باقی خامیاں ہیں, میں مانتا ہوں بہت خامیاں. کمپیئر کر لیں. آپ دیندار لوگوں میں جائیں اور آپ بے دین لوگوں میں جا کر بیٹھیں. آپ کو اگر بے دین لوگوں میں انٹری مل جائے ایزیلی, آپ کو ایروگنس نہ ملے, آپ کو ٹف ٹائم نہ ملے, آپ کو ظاہر ہے کہ ریسزم کا فیس نہ کرنا پڑے, اسپیشلی اگر آپ گوروں کے کمیونٹی میں جا رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ یو سٹ امنگس پیپل ہو فیئر اللہ, پیپل آف تقویٰ. آپ کو زیادہ پروٹوکول کہاں ملے گا؟ جب آپ مسجد میں جائیں گے یا جب آپ کسی کانسرٹ میں جائیں گے. گو ٹو اے ماسک. یس آئی نو انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہر ہے تھوڑا سا رویہ بزرگوں کا ایسا کہ ینگسٹرز کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا, لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ اسٹل بہت سی مساجد کا بہت ویلکمنگ ماحول ہے, ینگسٹرز کو بہت ویلکم کیا جاتا ہے وداؤٹ اینی پریجوڈیس. تو جو پروٹوکول بلال رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے دیا, بیکاز ہز ورتھ واز سو مچ ان اسپائٹ آف ہز اسکن, ہی واز بلیک, مسلمانوں نے گلے لگایا, مسلمان چوما کرتے تھے بلال رضی اللہ عنہ کو. حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہمارا ماسٹر ہے, سیٹ فری بائی آور ماسٹر. کیا ہی خطاب ہے, سیدنا و سیدنا. سو مائی ڈیئر, یاد رکھے کہ رسپیکٹ اللہ تعالیٰ کے دین میں. گوروں کے ساتھ رہا ہوں میں, وہ مذاق اڑاتے ہیں ایسے بندے کا جو گورا بننے کی کوشش کرتا ہے, ایسے پاکستانی کی. تو وی آر پراؤڈ آف اسلام, وی آر پراؤڈ آف آر نبی, وی آر پراؤڈ آف رسول اللہ, وی آر پراؤڈ آف صحابہ. ہمیں نہیں چاہیے ان کا لائف سٹائل. ہمارے اپنے ویز ہیں, ہمارے اپنے طریقے, ہماری اپنی گریٹنگ ہے. السلام علیکم از آر گریٹنگ, یو اور ہیلو اور ہے, دس از ناٹ آر گریٹنگ. کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے یو کہنا, ہے کہنا, بٹ ویو گاٹ اے بیٹر گریٹنگ. ویو گاٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویو گاٹ جزاک اللہ رادر دین تھینکس. ویو گاٹ الحمدللہ. ویو گاٹ سبحان اللہ. بی پراؤڈ آف ہو یو آر, اون یور ریلیجن. So Bilal رضی اللہ عنہ, what a precious man he was for the Sahaba. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, he gave him the honor to give the first azan مدینہ میں, مسجد نبوی میں. بلال رضی اللہ عنہ was the first مؤذن. اور اس لیے نہیں کہ یہ کوئی پبلسٹی سٹنٹ تھا کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی اسلام نے بلیک کو مؤذن بنا دیا. نہیں,
یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ مکرم تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بلیک تھے، اس لیے کہ وہ مکرم تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے پہلی اذان دینا، کیونکہ نعرے وہ یہ لگاتے ہیں احد احد، سو ہی ڈیزرو ٹو سے اللہ اکبر اللہ اکبر. اینڈ سید المؤذین کہ تمام دنیا کے مؤذن کے سردار حضرت بلال ہیں. اور if I could tell you، ایک حدیث ہے کہ جو مؤذن ہوتا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا قیامت والے دن، اس کی گردن بہت لمبی اور اونچی ہوگی قیامت والے دن. یہ ایک آنر ہے اس کے لیے، یعنی وہ بہت زیادہ فخر کے ساتھ قیامت والے دن آئے گا اذان دینے والا انسان. اور سوچیں کہ جو سید ہے ان کا جو چیف ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنر دیا، اور فتح مکہ کے موقع پہ بھی کعبہ پہ چڑھ کے بلال صلی اللہ عنہ نے اذان دی تھی. اور ہمیشہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ پریفرڈ جو مؤذن تھا وہ بلال رضی اللہ عنہ تھے، مسجد نبوی کے جو مؤذن تھے بیسیکلی. ناٹ بیکاز آف پبلسٹی اسٹنٹ بٹ بیکاز اسلام آنر کرتا ہے جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں انہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو لو سو مچ، بلال صلی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو سیکلوڈ ہمسیلف، کبھی ظاہر ہے صحابہ سے کوئی خفگی کوئی ناراضگی ہو گئی، اپنے آپ کو سیکلوڈ کر لیا، ایسے مواقع آئے تو اونلی بلال صلی اللہ علیہ وسلم واز الاؤڈ نیئر ہم، صرف بلال کو اندر آنے دیتے تھے. سبحان اللہ. اور بلال آتے تھے، اجازت لیتے تھے، بات کرتے تھے رسول اللہ سے، اور ہر اذان دینے سے پہلے بلال صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی اجازت لیتے تھے، یعنی 5 ٹائم دیدار کرتے تھے نبی کا، رسول کا. اتنی محبت بلال کو نبی سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت بلال صلی اللہ عنہ سے کہ صرف ان کو الاؤ کرتے تھے سیکلوژن میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ بیڈ پہ حضرت بلال یوز ٹو اٹینڈ رسول اللہ، یوز ٹو ٹیل رسول اللہ اباؤٹ صلاح، اباؤٹ ہو از لیڈنگ دا صلاح، اینڈ یوز ٹو ٹیل رسول اللہ اباؤٹ دی ٹائمنگز آف صلاح. آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خراب ہے، بخار ہے بہت زیادہ، رونے لگ گئے اور کہا کہ اوہ دس گریف، اوہ دس گریف، میں کیسے لوں گا یہ گریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوڑ کے ہمیں چلے گئے، کیسے برداشت کروں گا اس غم کو، کیسے اس گریف کو لوں گا. اور آپ کو پتہ ہے the day رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم died، the day رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے صحابہ کو، پردہ فرما گئے دنیا سے، اس دن کیا کہا تھا آپ کو پتہ ہے بلال صلی اللہ عنہ نے؟ وہی الفاظ جو مریم علیہ السلام نے کہے، سورہ مریم میں ریکارڈڈ. ہی سیڈ ہائے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، ہائے کاش آج کا دن میں دیکھتا ہی نہ، میں پیدا ہی نہ ہوتا. آئی وش آئی ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. اتنی محبت. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد انہیں کہا گیا اذان دینے کو، تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو اشارہ کیا کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اشارہ کرتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور جب اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں تھے تو اشہد ان محمد عبدہ رسولہ پہ پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو اتنا روئے رو رو کے بے ہوش ہو گئے، بیکاز پروفٹ واز ناٹ پریزنٹ دیئر. اتنا غم کرتے تھے، جدھر جاتے تھے مدینہ کے اسٹریٹ میں نبی نظر آتے تھے، پروفٹ کا اسمائلنگ چہرہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پروفٹ نظر آ رہے ہیں. اتنا غم کرتے تھے. ابو بکر صدیق کا، ابو بکر صدیق دور خلافت میں، ابو بکر صدیق مجھے یہاں سے بھیج دیں، آئی کین ناٹ اسٹے ان مدینہ، میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے میرے محبوب، مجھے میرے نبی نظر آتے ہیں، مجھے یہاں سے بھیج دیں، آئی کین ناٹ اسٹے ہیئر، آئی کین ناٹ ٹیک اٹ اینی مور. اللہ اکبر. اتنی محبت. Brothers and sisters, Islam has the solution to end all the prejudice, all the racism, all the intolerance. اون کرو اپنے دین کو. نوجوانوں خدا کے لیے be proud of who you are. یہ نکلو ذات پات سے، نکلو میں شیخ ہوں، میں ارائی ہوں، میں جٹ ہوں، میں یہ ہوں، میں رانا ہوں، ہمارے بڑے پھڈے ہوتے ہیں، ہماری بڑی بیک ہے. نکلو ان چیزوں سے. You want to be strong, control your anger. You want to be strong, be like Bilal رضی اللہ عنہ. Your strength lies in getting up for Fajr. Your strength lies in giving azan. Your strength lies in being like Bilal رضی اللہ عنہ, and loving Rasulullah like Bilal رضی اللہ عنہ. Your strength does not lie in phaddas. یہ فلش قسم کی حرکتیں، ان سے نکلو. حضرت بلال کو اپنا آئیڈیل بناؤ. اور ابو بکر صدیق نے انہیں بھیج دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بہت غم ہوتا ہے مدینہ میں رہ کے، یو کین لیو. اور
Hazrat Bilal رضی اللہ تعالیٰ عنہ, when he was on his deathbed and when he was about to die, do you know کہ ان کی وائف نے سیم الفاظ کہے, oh this grief, میں یہ غم کیسے لوں گی, my husband is going to be separated from me, یا اللہ میں غم کیسے برداشت کروں گی. And do you know what Bilal صلی اللہ عنہ said to her? He said, don't say this, say what a joyful day. اور وہ حیران ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی. حضرت بلال نے کہا, indeed it is a joyful day because I am going to meet my beloved. سبحان اللہ. I am going to meet Rasulullah. I am going to meet my companions Abu Bakr. I am going to meet Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and I am going to meet Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. So my dear brothers and sisters, اتنا پیشن اسلام کے لیے, اتنے زبردست آئی. آپ کو پتہ ہے کہ وحشی ان کا دوست تھا, the man who martyred حضرت حمزہ. وحشی کو بہت سمجھایا کرتے تھے, اسے کہتے تھے کمپلیکس سے نکلا, انفیریورٹی سے نکلا. اگر تو بلیک ہے, تیری سکن بلیک ہے, that does not make you inferior from the Arabs. لیکن وحشی میں کمپلیکس تھا, انفیریورٹی تھی. وہ بننا چاہتا تھا عربس کی طرح, وہ ڈریس اپ ہونا چاہتا تھا ان کی طرح, جیسے آج ہم گورا بننا چاہتے ہیں. ہم شرمندہ ہیں براؤن ہونے پہ. ہم UK جانا چاہتے ہیں, امریکہ جانا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو بی cool like them, inverted commas cool. We want to go to bars, we want to listen to rap, we want to be a thug, we want to be a macho man, we want to be a gora sahib. We wish کہ ہماری چمڑی گوری ہوتی ہے نا. یہی وحشی کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں کاش عرب ہوتا. حضرت بلال سمجھاتے تھے, اللہ کا بندہ ہے تو, تجھے اللہ نے بیسٹ بنایا ہے, تجھے اللہ نے اسلام دے دیا ہے, اور تو کیا چاہتا ہے, تو ذلیل و خوار ہوتا ہے. لیکن نہیں مانا. ایٹ دی اینڈ وحشی نے جب حضرت حمزہ کو مارٹر کیا تو عربز نے سیٹ فری کر دیا وحشی کو, لیکن پھر بھی وہ فری نہیں ہوا تھا, کیونکہ عربز ابھی بھی اسے لفٹ نہیں کراتے تھے, اپنی گیدرنگز میں نہیں بٹھاتے تھے. کہتے تھے تجھے فری کر دیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو ہماری گیدرنگز میں آ کے بیٹھ. کتنی بڑی چپیڑ ہے. اور بلال صلی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا, ان کو فریڈم بھی ملا, ان کی سول کو بھی فریڈم ملا, اور ان کو اتنی عزت ملی, اتنا آنر ملا. مؤذن بنے, پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے, صحابہ چومتے تھے, گلے لگاتے تھے, صحابہ مصافحہ کرنے آتے تھے ان سے. کمپیئر اٹ مائی ڈیئر. آج آپ گورا بننا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں گورا بن کے آپ کو کیا ملے گا. ٹرسٹ می, یور آنر از ان اسلام. اگر کہیں اور تلاش کرو گے اللہ ذلیل کر دے گا. یہ ان ہیروز کے ساتھ محبت کرو تاکہ قیامت والے دن تم ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. You want to be raised up with celebrities? Go on. You want to be raised up with thugs, with rappers, with hip hop, with these dancers who come on the screen? Go on. You want to, sing rap like them, abuse women, you want to talk about the figures of women, you want to adopt the gun culture? Go on. You will be raised up with them. But if you want to be raised up with Sahaba, then love them, honor them and study them. ان کی سیرہ پڑھیں. This is my message to you and this is my main aim کہ اس سیریز کے تھرو ہمارے ینگسٹرز میں شعور بیدار ہو, ہمارے بچوں میں شعور بیدار ہو. We want to love these people. Who were these great men and what are these tales of excellence? So inshallah, I hope this episode was beneficial for you. See you in the next episode. Till then, take care. ایک اور صحابی کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ آؤں گا. That's a surprise for you. Till then, take care. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.